مکہ المکرمہ کے اس وقت کے موجودہ سربراہ، اس وقت کی حکومت کو چلانے والا بندہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی دن مسلمان ہوئے، اب انہوں نے نبی علیہ السلام کو جا کے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوٹھی پہ تشریف لے چلیے، بہترین کھانا دے جائے۔ ادھر مکہ المکرمہ میں ایک گھر ہے ٹوٹا پھوٹا سا، اس پہ کھجور کی چھت ہے، کھجور کی دیواریں ہیں، کھجور کی چٹائی ہے۔ اس گھر میں ایک عورت ہے جو اب کچھ ضعیف ہو گئی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور بچے اس کو کہہ رہے ہیں، چھوٹا بیٹا اس کو کہتا ہے بار بار اماں جی آپ تو پچھلے 10 سال سے ہمیں کہتی ہو کہ یہ جو محمد علیہ السلام ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ تو روزانہ ان کے قصے سناتی ہو، آج تو ہم نے سنا بازاروں میں آپ کے بھائی جو ہیں وہ مکہ المکرمہ کو فتح کر چکے ہیں، اماں جی کے ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے۔ نبی علیہ السلام چچا کے بیٹے ہیں ام ہانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ام ہانی کے میاں نے اس کو اس لیے طلاق دی 10 سال پہلے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اب ام ہانی نے ذرا جذبات میں آ کے اپنے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، اور دل میں کیا سوچتی ہے کہ وہ محمد علیہ السلام تو میرے بچپن کے بھائی ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے لگتے جگر ہیں، اب تو وہ اللہ کے آخری رسول ہے، اب تو فاتح مکہ بن کے آئے ہیں، اب تو تاجدار مدینہ ہیں، اتنا بڑا لشکر 10,000 کا ساتھ میں آیا ہوا، ان کو کیا یاد ہوگا کہ ان کی ایک بہن مکے میں رہتی؟ اب یہ سوچ رہی ہے دروازے پہ دستخط ہوئی تو ادھر سے انہوں نے زور سے ذرا پوچھا کون ہے بھائی دروازے پر، تو ادھر سے آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جس دن کوئی فتح حاصل کرو گے، جس دن کوئی اور اب تمہارے پاس بڑی چیز آ جائے گی تو پھر ان کے پاس پہلے جانا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے، جو تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا اس رات؟ کیا کیا پیغمبر علیہ السلام نے اس رات؟ نبی علیہ السلام نے ام ہانی کے گھر پہنچے، اطمینان سے بیٹھ کے کبھی اپنے مولویوں سے سیرت النبی کی کتابیں پڑھوانا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فاقے تو کیے ہیں لیکن کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ فاقے کیے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، لیکن کبھی باسی کھانا۔ یہ پہلا موقع ہے ام ہانی کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رات کا پہلا پہر ہے، عشاء کے بعد پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہانی بڑی پریشان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تو کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ ہوگا دیکھو، تو ہانی نے دیکھا ایک تاک میں سوکھی سی روٹی ہے، فرمایا یا رسول اللہ ایک سوکھی باسی روٹی ہے۔ اس روٹی کو پانی سے دھویا گیا، سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، تو پیارے علیہ السلام نے باسی روٹی اسی طرح فرمائی۔ جانے کے تو جا سکتے تھے کسی بڑے آدمی کے گھر، آج کل تو مولوی بھی ہمارے جیسے کوئی آئے تو کہتے ہوئے کوئی بڑھیا کوٹھی میں انتظام ہو جائے، یہ نہ کسی غریب مسلمان کے گھر پہ کھانا کھلا دیا، کوئی بڑھیا انتظام ہو۔ اگر کھیر بھی آج کل پیر صاحب کے سامنے بعد میں پہنچے، حضرت جی کے سامنے کھیر بعد میں پہنچے اور سنت طریقے سے دائیں طرف سے دینے شروع کر دے، جب تک تو حضرت جی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے۔ دین ہمارے پاس ہے کہاں؟ ہم تو کھیل تماشا کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سماجی قدریں قیمتیں قائم کر۔ یہ عالم کا، پورے عالم کا، پوری دنیا کا اسلام آج سب سے بڑا مذہب ہے، یہ ایسے نہیں بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ روایات قائم کی۔ سنو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، بات میری سمجھ آ رہی نا آپ سب کو بھائی؟ کہیں کو کوئی فتویٰ نہیں دیا ابھی تک، سمجھ آ رہی ہے اطمینان سے؟ نبی علیہ السلام نے اس رات سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسترا لگا دیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بستر تیار ہے، آپ آرام فرما ہو۔
تو نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا ہانی آج سنا نہیں، اچھا جو آدمی چلا لگا کے آئے یا حج کر کے آئے یا مولوی بن کے آئے یا کوئی سنی مسلمان ہو بہت زیادہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہو وہاں سے آئے، ساڑھے پنجابی سے نا کہاوت مشہور ہے، علی ارمان پنجابی میں کہاوت مشہور، وہ کہتے ہیں بندہ جی تو حج کر کے آتا ہے نا کہتے ہیں باقی پیڑ کا کافر ہے میں کرنے نہیں سکتا، مطلب جو حج کر کے آتا ہے وہ سوچتے ہیں ان کو کیا پتا اسلام کیا مجھے پتا ہے، یہ کون سے مسلمان ہے؟ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو بندہ جس لائن کا ہوتا ہے، میں مولوی ہوں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، میری جگہ کوئی انجینئر آتا آپ سے انجینئر کی باتیں کرتا، کوئی ڈاکٹر آتا آپ سے معالجے کی بات کرتا، کوئی افسر آتا آپ سے پرشاسن کی باتیں کرتا، کوئی منتری آتا آپ سے ترقی کی باتیں کرتا، ہر بندہ اپنے لائن کی بات کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کائنات میں ایک کتاب لکھی گئی، دنیا کے 100 بڑے آدمی، کتنے بڑے آدمی؟ 100 بڑے آدمی، لکھنے والا بھی زندہ ہے، امریکہ میں رہتا ہے، عیسائی ہے۔ 100 بڑے آدمی لکھنے کے بعد جب اس نے ان کی رینکنگ کی کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پہ کون آئے گا، تو سب سے پہلے نمبر پر جس ذات کا نام ہے وہ محمد رسول اللہ، صرف اس لیے نہیں کہ ان کا اسلام دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ان کی مسجدیں کائنات میں سب سے زیادہ، نہیں، وہ لکھنے والے نے وجہ لکھی، کہنے لگا میں نے زندگی کے جس تار کو چھیڑا، جس شعبے کو چھیڑا، گھریلو معاملات کو چھیڑا، کاروبار کو چھیڑا، معالجے کو چھیڑا، کھیتیوں کو چھیڑا، پانی کو چھیڑا، سمندروں کی بات کی، آسمانوں کی بات کی، چاند سورج کی گردش کی بات کی، کہنا گھریلو معاملات کی بات کی، بھائی بہنوں کے رشتے کی بات کی، ماں بیٹے کی بات کی ہے، جب میاں بیوی کی بات کی ہے، جب دو دوستوں کے ذکر کا بات آئی، جب باپ اور بیٹی کے رشتے کی سامنے آیا، جب باپ اور بیٹے کے تعلق کی سامنے بات آئی، تو کہنے لگا جب غلاموں سے ان کے امیر کی بات آئی، جب عورتوں اور مردوں کی بات آئی، جب بیوہ اور یتیموں کی بات آئی، جب پگلوں اور سدروں کی مدد کرنے کی بات آئی، جب قیدیوں کی بات آئی، جب میدان جنگ کی بات آئی، جب زخمیوں کی بات آئی، کہنے لگا زندگی کی جس بھی تار کو چھیڑا ہے نا، اس میں اگر کوئی سب سے کامل انسان کائنات میں آگے چلتا ہوا نظر آیا تو اب سنو اس رات نبی علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن ام ہانی سے فرمایا آج سونا نہیں ہے، میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جب بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام سے 20-25 سال بڑی ہوں گی عمر میں اندازاً، ان کے بچے بھی آ کے قریب میں بیٹھ گئے۔ سنو مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ہانی نماز پڑھا کر، وہ تو پتہ ہی ہے کہ نماز پڑھتی ہے، صحابیہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تجھے اسم اعظم بتا دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ فلاں تسبیح بتا دیتا ہوں، اس میں تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے نا، تو زمین پھٹ گئی تھی، یہ پھٹ گئی تھی زمین، آسمان کا سینہ چل گیا۔ پہلے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس رات؟ اپنی بہن کو، جو بڑی بہن ہے، ان کو سامنے بٹھایا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہانی آپ کو تو پتہ ہے باجی، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب میں اپنی اماں سیدہ آمنہ کی کوکھ میں تھا تو میرے ابو جی سیدنا عبداللہ کا انتقال میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام رونے لگے، فرمایا ہانی میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، تو بتا نا تم نے سیدنا عبداللہ کو دیکھا ہے، میرے والد حضرت عبداللہ کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ گفتگو کیسے کرتے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ چلتے کہتے تھے۔ ام ہانی کہتی ہے کہ میری چیخیں نکلنے کو ہو گئی۔ یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ بیت اللہ کو ان کے سے نگین کر دیا ہے، تو آج کی رات یہ کہنے کی بجائے کہ شخص کا شکر ادا ہوگا یا دعوت کی جائے گی یا اونٹ ادا کیے جائیں گے، آج کی رات نبی علیہ السلام نے اگر سب سے پہلے کسی کو یاد کیا تو اپنے والد کو یاد کیا۔ آپ بتاؤ، آپ کو کبھی کوئی خوشی ملتی ہے
کبھی نیا گھر لیتے ہو، کبھی اپنے بچے کی شادی کرتے ہو، جن کے باپ نہیں ہے کبھی یاد کرتے ہو اپنے باپ کو؟ کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے پر آنکھیں نہیں ٹکتی تھی، اور فرماتی ام ہانی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ چلا جا رہا ہو، اور جب وہ بولتے تھے ان کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ لوگ رک جاتے تھے، اور ہو بھی کیوں نہ جس کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور، وہ شخص کیسا ہوگا؟ سنو، نبی علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد کیا. ہانی نے جب بتایا، نبی علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد کر کے، ابھی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے اگلی تار چھیڑی. فرمایا کیا ہانی تجھے پتا ہے جب میں چھوٹا تھا، میں ابھی 5-6 سال کا تھا، میری اماں میری پیاری ماں سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا. ہانی تو میری اماں کے بہت قریب رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی ہے، میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، تو بتا نا سیدہ آمنہ کیسے؟ نبی علیہ السلام سمجھا رہے کائنات کے سارے لوگوں کو اللہ کریم تمہیں جس مرضی درجے پر لے جائے، لیکن خوشی کے موقع پر پلٹ کے پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ دوسرا کوئی تھا. ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں اس دور میں جب خوشحالی کا دور تھا، نبی علیہ السلام کو بڑی ادب سے ایک بات عرض کی تھی، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑی آہستہ آواز میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. امی خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری جو پہلی ماں ہے، جن کا انتقال مکہ المکرمہ میں ہو گیا، جنت المولا میں جن کا مزار ہے، جن کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کہا کئی سال 15-20 سال بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں عائشہ آج یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوبارہ نہیں کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب مکے کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا، جب ابو جہل مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، جب عتبہ اور ولید میرے مخالف تھے، اور جب ابھی ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی مرتضیٰ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب صرف مجھے پتا تھا، اور جب میں نے آ کے خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا، فرمایا عائشہ جو پہلی خاتون ہے دنیا کی جس نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ لفظ کہے کہ اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمت رکھیں، میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے